السلام علیکم ایوری ون۔ آج اس ویڈیو کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک طرف جا رہے تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ ملا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور آپ جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ چلتے رہے، پیدل کا سفر، اور تھک گئے اور بیٹھ گئے، کھانا تناول کیا اور کھانا کھانے کے بعد آپ پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ پانی پی کر آ کر دیکھا کہ ایک روٹی غائب ہے۔ ایک اس نے کھائی، ایک حضرت عیسیٰ نے کھائی، ایک روٹی غائب ہے۔ آپ نے پوچھا وہ روٹی کہاں ہے؟ تو اس شخص نے جھوٹ بولا اور کہا کہ عیسیٰ روح اللہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ آگے چلے گئے۔ آپ جنگل کی طرف گئے تو ایک ہرنی کا بچہ دیکھا جو بھاگ رہا تھا، رننگ کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد بھون کر اسے بھی کھلایا اور خود بھی کھایا، اور اللہ کے حکم سے ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ زندہ ہوا اور بھاگ گیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا واسطہ کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے پھر جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ حضرت عیسیٰ روح اللہ آگے کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک دریا آیا، پانی کا ایک سمندر تھا اور دریا تھا، بہت زیادہ پانی تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ہاتھ پکڑا اور پانی پر چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ پرلی طرف اترے اور کہا کہ دیکھو جس اللہ نے مجھے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے، اب بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے اور آگے تشریف لے گئے۔ آپ ایک جنگل میں ریت کے ٹبے جو تھے، ریت تھا زیادہ، وہاں پر ایک جگہ بیٹھے اور کافی سارا ریت کو جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے اس ریت کی ڈھیری کو سونا بنا دیا، گولڈ بنا دیا۔ سونا بننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ میرا سونے کا گولڈ، ایک حصہ تیرا، اور ایک اس کا جس نے روٹی چرائی۔ تو وہ شخص فوراً جھٹ بولا کہ وہ میں نے ہی چرائی تھی اور میرے پاس ہے۔ تو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ لو سارا گولڈ سونا لے لو اور میں چلا۔ اب آپ اپنی رستے کی جانب چل گئے اور وہ سارا سونا اٹھا کر جا رہا تھا کہ 2 بندے وہاں سے مشکوک جو تھے وہ بھی جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس کوئی قیمتی شاید چیز ہے، تو انہوں نے جب غور سے توجہ سے دیکھا تو واقعی انہیں معلوم پڑا کہ اس پر کوئی قیمتی چیز ہے۔ تو انہوں نے پے در پہ ہو گئے اور مارنے کی وجہ سے اس کے قریب گئے۔ تو اس نے کہا مجھے مارو نہ، میرے پاس گولڈ اور سونا ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے، تقسیم کر لیتے ہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، ایک حصہ تیرا، ایک اس کا اور ایک میرا، مجھے مارو نہ۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، وہ مل رہی ہے، بندہ مار کر کیا کریں گے؟ تو اس نے سونے کو 3 حصوں میں بانٹنے کے بعد کہا کہ تم اس اگر تھوڑا سا لے جاؤ اور بازار لے کر سونا بیچ کر اور کھانا لے کر آؤ، کھانے کے بعد ڈیوائیڈ کریں گے۔ وہ گیا بازار اور جا کر اس نے کھانا خریدا اور زہر بھی لے لیا اور کھانے میں ڈال دیا اور کہا کہ وہ دونوں مر جائیں گے اور سونا میں لے لوں گا۔ اور دونوں بیٹھے ہوئے یہ پلان بنا رہے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا، آپس میں کمٹمنٹ کی کہ ہم جو اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے اور یہ سونا ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ انہوں نے ادھر غلط ارادہ کیا، نیتوں کے پھل دیکھیں، ادھر اس نے ارادہ غلط کیا۔ اب ہوا ایکچولی یوں کہ وہ جب آیا کھانا لے کر تو انہوں نے حملہ بول دیا اور اس کو مار دیا اور ختم کر دیا، جان سے ہی ذبح کر دیا، اور یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور تسلی ہو گئی کہ اب ہم اپنا سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا تو زہر نے اثر شروع کیا اور جسم کے اندر سرایت کی، تو دونوں ہی کے منہ سے جھاگ نکلے، دونوں ہی مر گئے اور ادھر اسے قتل کر دیا گیا اور سونا جوں کا توں وہاں پڑا رہا۔ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ دنیا پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے پیچھے اس شخص نے یہ کیا اور اس کا حال یہ دیکھ لو، دنیا کے پیچھے مت جانا کیونکہ دنیا دھوکہ ہے۔ تو دنیا میں دھوکہ جی اچھے کو لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں سبق ملا
کہ ہر چیز ہی پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہیں، رشتوں کی تقدس، اس کے اندر سچائی اور اپنائیت کی مٹھاس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی کو سکون دہ زندگی بنا سکتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں اور نماز کو قائم کریں، 5 گانا وقت پر ادا کریں، اور اس ویڈیو پہ جو سبق آپ کو ملا ہے، حاصل ہوا ہے، اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اپریشیٹ کریں۔